قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد الله إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وأعلانا أجلانا أتقانا أذكانا أنور أجدر أكبر ظهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والے تمام مسلمانوں، آج کے اس مختصر گھڑی میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جس کا نام سفر ہے، رواں دواں ہے، اسی سفر کے مہینے کی مناسبت سے تاریخ اسلام کے ایک عظیم سفر کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ وہ سفر اسی مہینے میں ہوا ہے۔ کمال کی بات یہ کہ
مہینہ بھی سفر کا ہے اور تاریخ اسلام کا یہ عظیم سفر بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، جسے دنیا ہجرت مدینہ کے نام سے جانتی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کی اذیتوں سے، مشرکین کی تکالیف سے آپ تنگ آ کر اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے بما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اب ہجرت کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہجرت آپ نے کیوں کی، اور آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کن وجوہات کی وجہ سے، کن حالات میں ہجرت کی۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں، غار حرا میں وہاں اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ رب العزت نے سورت اتاری، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر پڑھ کس کے نام سے؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تجھ جیسا حسین پیغمبر پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورت غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے کے آئے، اور سورہ مزمل، سورہ مدثر آپ پہ اتری، اور اترنے کے بعد آپ نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتی ہیں، اور صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میری قوم، میری برادری، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی بنی بگاڑ نہیں سکتا، الا اللہ، اگر ہیں تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ اپنا لو، ہاں، یہ نعرہ لگا لیجئے، یہ عقیدہ مان لیجئے، یہ بات تسلیم کر لیجئے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، ہاں، یہ اپنا منشور بنا لو، تفلحون، تم کامران ہو جاؤ گے، دنیا کی بادشاہ تمہارے قدموں میں آ جائے گی، ساری دنیا تمہارے غلام بن جائے گا، لیکن یہ کلمہ پڑھو۔ اب جب یہ دعوت آپ نے دی تو سب سے پہلے آپ کو پتھر مارنے والے آپ کے سگے چچا ہیں، ابو لہب نے پتھر اٹھا کے آپ پہ وار کیا، اب محبتیں کرنے والے دشمن بن گئے، اور نام لیوا جان لیوا بن گئے، اور آپ کے قریب ہونے والے آپ سے دور ہونے لگ گئے، کیونکہ آپ تو اکیلے اور مشرکین زیادہ ہیں، آپ کے مقابلے میں کفار زیادہ ہیں، آپ اکیلے تنہا دعوت دیے جا رہے ہیں، اور مشرکین کے بیچ میں دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مخالف ہو گئے۔ اب جب یہ مخالفت شروع ہو گئی، کفار نے، مشرکین نے جماعتیں تشکیل دے دی، اور انہیں سمجھایا کہ آپ نے مکے کی گلیوں گلیوں میں جا کر گھومنا ہے،
اور جہاں پر اسے اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو وہاں ان کی مخالفت میں تم سے کوئی کسر رہ نہ جائے۔ جو بھی مخالفت کرنی ہے آپ شروع کر دیں۔ انہوں نے کمیٹیاں بنا لی، انہوں نے جماعتیں بنا لی، انہوں نے تنظیمیں تشکیل دے دی کہ جا کر ہر صورت میں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت شروع ہو گئی، کفار مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو قرآن سنائیں، یہ قرآن سنائے گا، اگر یہ آپ کو قرآن سنائے تو لا تسمعوا لہذا القرآن، کہنے لگے اس قرآن کو نہ سننا۔ قرآن اگر سنانے لگ جائیں تو قرآن نہیں سننا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے نہ سنے، وہ تو صفا کی پہاڑی پہ جا کے قرآن سناتے ہیں، وہ تو گلیوں گلیوں میں جا کے رب کا قرآن سناتے ہیں، وہ تو ہر محفل میں جا کے قرآن سناتے ہیں، ہم کیسے نہ سنیں۔ انہوں نے کہا اس کا بھی حل یہ ہے کہ جب یہ قرآن سنائے وَلْغَوْا فِيهِ، تم اس میں شور و غوغا برپا کرو۔ اگر یہ قرآن سنانے لگ جائے تو وَلْغَوْا فِيهِ، اس طرح آج کل کے زمانے میں بھی ان کی کچھ اولاد ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ بیان کریں گے کوئی درس قرآن ہوگا وہ اپنے اسپیکر لگا کے بھاں شروع کر دیں گے، نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، ٹھیک ہے نا، وہ بکواسات کے آپ کہیں یہ کہاں سے یہ بات آئی، ان کی اولاد ہے۔ تو فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے کمیٹیاں بنا لی کہ آپ نے مخالفت کرنی ہے لیکن قرآن کو نہیں سننا ہے، اگر یہ سنائے بھی تو وَلْغَوْا فِيهِ، اس میں شور و غوغا برپا کیا کروں، شور ڈالا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی آواز دب جائے۔ ہاں ابھی یہ تو اندر کا ماحول ہے، اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، انہوں نے پابندیاں لگا دی کہ باہر سے جو بھی آئے ان سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، باہر سے جو بھی آئے وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، سب لوگوں کو روک لیا، منع کیا، ملنے سے سب کو منع کیا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں تو یہ اللہ کے قرآن کو سنانے نہیں دیتے اور نہ کسی کو سننے دیتے ہیں، لیکن اب آپ نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں، اب رات کے اندھیرے میں لوگ جا کے آرام کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ جا کے بستروں پہ آرام کرتے ہیں، اور قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کا اندھیرا چھا جائے آپ جا کے لوگوں کو رب کا قرآن سناتے ہیں، جا کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ اس کلمے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب رات میں اب جا رہے حج کا موسم ہے، لوگ آئے ہوئے دور دراز سے کئی ممالک سے، اب آپ ہر ایک خیمے میں جا کے دعوت دیتے ہیں۔ ایک خیمے کو دیکھا جس میں 6 بندے مدینے سے آئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ اتنا نورانی چہرہ تو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ہے، اتنا پرنور چہرہ تو آج سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے بس ایک درد دل لے کے آیا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے رسول بنا کر مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں جانے والے بن جاؤ، تاکہ تم مسلمان مومن بن جاؤ، کفر اختیار کرنے سے بیزار ہو جاؤ، کفر سے بیزار ہو جاؤ۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں رسول بن کر آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے ان میں ایک بندہ اٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جس کا نام ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد 5 کے 5 مسلمان ہو گئے۔ جب یہ 6 بندے مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا اب ملاقات نہیں ہوگی، اب جلدی ملاقات ممکن نہیں،
لیکن یہ 6 بندے گئے، حج کرنے کے بعد مدینے گئے، اور جب اگلا سال آیا، جب حج کے لیے آئے تو اب 6 بندے نہیں، 6 کے بجائے 12 بندے آئے، 6 کے بجائے کیا آئے؟ اور 12 بندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ جب تیسرا سال آیا تو 12 کے بجائے کیا 73 بندے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ مدینے میں آ جائیں۔ مدینے کے لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے انتظار میں آپ کی ملاقات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، وہ میرے ساتھیوں، اگر میں مدینہ آ جاؤں تو میری حفاظت آپ پہ فرض ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے پیغمبر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اگر آپ مدینے آ جائیں، ہم اپنا مال جائیداد، اپنی جانیں، وطن، امن چمن سب کچھ آپ پر لٹا دیں گے، لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سب کچھ آپ پر کیا کر دیں گے؟ آپ پر لٹا دیں گے، لیکن آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کو آنچ آپ کے اوپر نہیں آنے دیں گے۔ آپ مدینے آ جائیں۔ اللہ اکبر، 73 آدمی آئے اور انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کرنے شروع ہو جائیں، ہجرت کریں۔ آپ ایک ایک صحابہ ساتھ ہجرت کرتے ہیں، الگ الگ۔ کچھ صحابہ کرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کئی صحابہ کرام ہجرت کر چکے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اجازت دی اور کفار مشرکین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب تو مدینہ ان کے لیے پوری پناہ گاہ بن چکا ہے، تو مدینہ پناہ گاہ بن گیا ان کے لیے۔ یہ وہاں جائیں گے تو یہ اگر 3 ہے تو 6 بن کر آئیں گے، اگر 100 ہے تو 200 بن کر آئیں گے، تو پھر کھاتا خراب ہو گیا۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ دارالندوہ کے مقام پہ، یہ وہاں پہ اپنی میٹنگ کیا کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں یہ ان کا ہوتا تھا، سب جمع ہو جاتے جب کوئی میٹنگ، کوئی جرگہ وغیرہ ہوتا، وہاں پہ یہ جمع ہو گئے۔ اور اس مجلس میں، وہ ایسی مجلس ہوتی ان کی کہ وہاں پر جو ممبر ہوتے ہیں وہ سارے 40 سال سے کم نہیں ہوتے، یعنی ہر ممبر کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو۔ یہ شرط انہوں نے مقرر کی تھی، یہ شرط ہوا کرتا تھا کہ بھائی جو بندہ یہاں پہ آئے گا، اس میٹنگ میں شامل ہوگا، 40 سال سے زیادہ ہو۔ لیکن ایک بندہ ایسا تھا کہ جو 40 سال نہیں بلکہ 40 سال سے کم عمر میں بھی اس کا ممبر تھا، اور وہ ابو جہل تھا، اتنا شاطر و ہوشیار تھا ابو جہل۔ یہ 40 سال سے کم عمر میں اس کا ممبر تھا۔ یہ جمع ہو کے میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ ہو اور شیطان اس میں اپنا کارنامہ انجام نہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ اسلام کے خلاف میٹنگ ہو، شیطان کیسے رہ جائے؟ اب سفید داڑھی والے بزرگ اندر آئے، صوفی، ٹھیک ہے، سفید لباس میں ملبوس، جب اندر آیا انہوں نے دیکھا، وہ کہنے لگے، من انتا، تو کون ہے؟ تو کون ہے اے بندے؟ ہماری میٹنگ میں کیوں داخل ہوا؟ من ادخلک علینا فی خلوتنا، ہماری اس میٹنگ میں آپ کو کس نے داخل کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بھائی اگر آپ نہیں چاہتے تو میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میٹنگ ہے تو چلو، میں بھی ایک مشورہ دے دوں گا، میری بات اگر آپ کو پسند آ جائے۔ ہم نے کہا چلو بیٹھ جائیں۔ اب میٹنگ تیار ہو رہی ہے، شیطان بھی بیچ میں بیٹھا ہے، بھائی کیا کیا جائے؟ ایک بندہ اٹھ کے اعلان کرتا ہے کہ بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ انہیں قبیلہ بدر کیا جائے، علاقہ بدر کیا جائے، انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ شیطان اٹھ کے کہنے لگا، وہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟
اس کو اللہ نے ایسی زبان دی ہے، اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر وہ یہاں سے نکل کے دوسرے مقام پہ چلا جائے اور وہاں قرآن سنائے تو اگر 5 بندے ہیں تو 5000 بن کے آ جائیں گے. ہاں 5000 ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ مشورہ ٹھیک نہیں. دوسرا بندہ اٹھ کے کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ انہیں قید کر لیا جائے، قید میں رکھا جائے، بند کیا جائے. شیطان اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے اگر آپ انہیں قید کریں گے تو سارے ان کے جتنے بھی صحابہ ہیں یا ان کے جتنے بھی قبیلے والے ہیں وہ اپنے قبیلے والے کو کبھی بھی آپ کے قید میں نہیں چھوڑیں گے، چھڑا لیں گے. ابو جہل اٹھ کھڑا ہوا اور کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ تلوار لے کے ہم جتنے بھی قبیلے ہیں، اتنے زیادہ گرد و نواح میں قبیلے ہیں، ہر ایک قبیلے سے ایک منچلہ نوجوان لیا جائے اور تیز تلوار لے کے ان کے پیچھے جائیں، انہیں قتل کیا جائے. شیطان اٹھ کے کہتا ہے یہ بچہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاں تبھی جان چھوٹے گی جب یہ قتل ہوں گے. اللہ نے اس مشورے کو قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ سورہ انفال میں 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. میرے پیغمبر جب یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، جب یہ آپ کے خلاف مشورے کرنے لگے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، لیثبتوک تاکہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر جائیں، او یخرجوک یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، آپ کو علاقہ بدر کرنے لگ جائیں. وَيَمْكُرُونَ یہ تو تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ رب العالمین بھی تدبیر کر رہا تھا. یہ قتل کر رہے تھے اور اللہ بچانے پہ آ گیا. یہ آپ کی دشمنی کر رہے تھے، اللہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا آپ کی طرف. اللہ جب بچانا چاہے تو پھر کون ہے جو مٹانا چاہتا ہے؟ واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ اللہ نے ذکر فرمایا میرے پیغمبر اب کیا کرنا ہے، تو نے نکلنا ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کریں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے بابا دونوں ہم نے کہا بات کوئی ضروری بات ہے اس لیے آپ دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے. آپ نے فرمایا ابو بکر، میں کہتا ہوں قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کہ ساری کائنات جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر. فرمایا ہجرت کا حکم ملا. ابو بکر صدیق فرمانے لگے الصحبہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہجرت پہ جا رہے ہیں تو ہجرت میں آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر، جس ذات نے مجھے مکے سے مدینے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے اسی ذات نے میرے لیے ساتھی چنا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بابا رونے لگے اور میں نے اس سے پہلے کبھی خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں سمجھ گئی کہ خوشی کے مارے بھی بندے رو پڑتے ہیں. میرے بابا خوشی کے مارے رونے لگے کہ امید تو مجھے تھی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن اللہ ساتھ جانے کا حکم دے گا یہ مجھے نہیں. فرمایا آپ میرے ساتھ جائیں گے. فرمایا تیاری کیجئے، 2 اونٹنیاں تیار کیجئے اور جو ہی رات کے وقت میں آؤں گا یہاں سے نکل جائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے. آپ گھر واپس آئیں.
آپ بستر پر لیٹے ہیں۔ انہوں نے بس جب مشورہ طے ہوا کفار مشرکین آئے، گھر کا محاصرہ کیا، آپ آرام سکون سے اپنے بستر پر لیٹے ہیں، اتنے میں آوازیں سنائی دی، آوازیں آنے لگی، بھائی کفار مشرکین آئے، حملہ کے لیے آئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے حکم دیا اب میرے پیغمبر نکل جائے۔ فرمایا یا اللہ، جبریل امین آئے کہ اللہ نے حکم دیا اب نکلیے۔ فرمایا اب کیسے نکلوں؟ یہ بار تو مشرکین کفار کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ فرمایا تو نکل اور سورہ یاسین پڑھتا جا اور مٹی ہاتھ میں اٹھا لے اور ان پہ پھینک دے، اور یہ آیت پڑھتا جا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے جائیے، ہاتھ میں ریت اٹھا کے ان کے سامنے پھینک دے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ میرے پیغمبر ان کی بصیرت تو پہلے سے بھی چلی گئی ہے، یہ حق بات دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ حق سننے سے قاصر ہے، لیکن آج یہ آیت پڑھتا جا، ان کی بصارت بھی چلی جائے گی، ان کی بصارت یہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، ہم نے بنایا ان کے سامنے دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، ان کے پچھلی جانب دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، انہیں ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ میرے پیغمبر جائیے، آپ نکلے اور آپ نے مٹی اٹھائی، ریت اٹھائی اور یہ آیت پڑھتے گئے، یوں پھینکا، سارے نابینا بن گئے اور نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا جبریل سے کہ جا جبریل کہہ دے میرے پیغمبر سے ان کے سروں پہ بھی مٹی ڈال دے، ریت ڈال دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر بھی ریت ڈال دی اور نکلے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ فرمائے جائیے اور میرے بستر پر لیٹیے، کیونکہ ان مشرکین کفار کے میرے پاس امانتیں پڑی ہیں۔ میں کہتا ہوں واہ قربان جاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کفار جو مشرکین آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، انہی کی امانتیں آپ نے پاس رکھی ہوئی ہیں اور انہی کی امانتوں کی حفاظت کا انتظام کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کو بھی معلوم تھی کہ آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، لیکن صرف وجہ یہ تھی کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو لوگوں کی امانتوں میں، جو بندوں کی امانتوں میں، اور بندی بھی وہ جو ہر وقت آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بندی بھی وہ جو ہر وقت آپ کے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، ہر وقت آپ کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، ان کی امانتوں میں اگر آپ خیانت نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی امانت میں آپ کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا ہے اس پیغام میں، اس نبوت کے پیغام میں کیسے آپ خیانت کر سکتے ہیں؟ یہ بات ان کے بھیجے میں نہیں اتری، انہیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو فرمائے ان کی امانتیں ہیں میرے پاس اور ان کا جو ہے نا ان کا خیال رکھنا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے، یہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان تیار کرنے لگے، سامان باندھ رہے ہیں، جتنے پیسے تھے سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ دیے، تیلے میں ڈال کے رکھ دیے، اور اپنے غلام سے کہا کہ ہم جب جائیں گے تو یہ اونٹنیاں بما ساز و سامان آپ نے پیچھے پہنچا دی، جہاں پر ہم جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے، اطلاع دیں گے، وہاں پہ آپ نے آنا ہے۔ اور بیٹیاں لگی ہوئی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامان باندھ رہی ہے۔ جب سامان باندھا، تیار کیا، باندھنے کے لیے جو رسی چاہیے ہوتی ہے وہ رسی نہیں، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یہاں پہ کمر بند، جسے نتاقہ کہا جاتا ہے، وہ کمر بند انہوں نے یوں اتارا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور سامان اسے باندھا، جس کا نام ان کا لقب یہ بن چکا تھا ذات النطاقین، 2 ٹکڑوں والی۔ اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے اور سامان باندھنے لگے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ ایک لوگ اپنی دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے
حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا تو حق بھی خلافت کا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم کہتے ہیں واقعی ان کی شان ہے یہ کہ آپ کے بستر پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پہ لیٹے، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، عظمت ہے، رتبہ ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بستر بن گیا، ان کی کیا شان ہے؟ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کے لیے آپ کے بستر پر لیٹے، یہ آپ کی شان عظمت کی کیا کہنے۔ اور اماں عائشہ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹی ہے، تو ان کی کیا شان ہے۔ لیکن ان کے بھیجے میں بھی اوپر والا جو منظر ہوتا ہے بالکل خالی ہوتا ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے۔ جب نکلتے آگے جا رہے ہیں، راستے میں مشکل رستہ آ گیا، پتھریلا۔ آج بھی آپ دیکھیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا انہیں مبارک ہو، اللہ ہمیں بھی دکھائیں۔ جتنے بیٹھے ہیں جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں لے کے جائیں، دکھائیں، اور جو گئے ہیں انہیں بار بار لے کے جائیں۔ وہ پتھریلا علاقہ ہے، پتھر ہے، مشکل جگہ تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے میں دقت ہو رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور کندھے پہ سوار کر کے آپ جا رہے ہیں، اور جو غار ثور کے قریب پہنچے آپ کو اتارا۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری شان اور رتبے پہ کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کتنے قدم آپ کو اٹھایا ہے، آپ نے کندھے پہ آپ کو اٹھا کے کتنے قدم لیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ ساری کائنات کی خدمتوں کو اکٹھا کیا جائے، ساری کائنات کی محبتوں کو جمع کیا جائے، تو آپ نے رسول اللہ کو جو کندھے پہ اٹھایا ہے، آپ کے اٹھے ہوئے ایک قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ساری خدمتیں جمع ہو جائیں، آپ نے جو ایک قدم اٹھایا ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ساری خدمتیں جمع ہو جائیں، تو آپ نے کندھے پہ اٹھایا اور آپ غار ثور کی طرف جاتے ہیں، اور غار ثور کے پاس آپ کو بٹھایا اور پہلے اندر داخل ہوئے، غار کی صاف صفائی کی اور اپنے لباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں جو سوراخ تھے وہ بند کیے۔ صدیق اکبر نے اپنے لباس کو ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیے، غار کی صفائی کی، اور ان کی بیٹی نے اپنا دوپٹہ 2 ٹکڑے کر کے سامان باندھا۔ کون پہنچ سکتا ہے صدیق اکبر کی شان میں؟ کون پہنچ سکتا ہے صدیق اکبر کے رتبے میں؟ وہاں غار کی صفائی کرتے ہیں اور فرمایا میرے پیغمبر آپ اندر آ جائیں۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں آپ کو لٹھایا، تو آپ نے سر آپ صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور آپ سو گئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی گود میں اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ انور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو، جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا پڑا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عاشق صادق نے، صدیق اکبر نے یہ تنہا سارے نظارے دیکھے، دیکھتے رہے وہ کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں۔ تنہا یہ نظارے حاصل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن محبت میں آ کے کہتے ہیں اے ابو بکر میری ساری زندگی کا جہاد لے لو، میری ساری زندگی کی نمازیں لے لو، میری ساری زندگی کے نوافل لے لو، ساری زندگی کی خیرات لے لو، اور جو تو نے اللہ کے پاک پیغمبر سے ہجرت والی رات غار میں 3 راتیں خلوتوں میں گزاری ہیں وہ مجھے دے دے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے عمر یہ تو آپ کہتے ہیں آپ کا ذوق ہے، آپ کا خیال ہے، میں کہتا ہوں اگر ساری کائنات جمع ہو جائے،
ساری کائنات مجھ سے کہ ابو بکر خوبیاں تو لے لے اور وہ 3 راتیں ہمیں دے دے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری کائنات کی خوبیوں کے بدلے میں نے جو ہجرت والی رات میں غار کی خلوتوں میں امام الانبیاء سے 3 راتیں گزاری ہے، میں ان 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں ان 3 راتوں کا ایک بھی لمحہ دینے کے لیے تیار نہیں جو میں نے غار کی خلوتوں میں آپ سے گزاری ہے، یہ میں کہاں دیتا ہوں۔ ادھر کفار آئے اور تلاش کرنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک آ پہنچے، غار کے قریب آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ ان کو اس کے لیے مقرر کیا تھا کہ آپ نے مدینے کی گلیوں میں جا کر گھومنا ہے، جو حالات ہو آ کر ہمیں بتانے شام کو، اور غلام سے کہا تھا کہ آپ بکریاں چرائیں گے اور جب شام کا وقت آ جائے آپ آ جایا کریں تاکہ امام الانبیاء تازہ دودھ پیا کریں۔ تو مشرکین تلاش کرتے کرتے پہنچ آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ان کے تو پاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ تو یہاں پر آ پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہوئے ابو بکر کیونکہ ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے ایک جملہ فرمایا ما ظنک باثنین واللہ ثالثہما، اے ابو بکر میرے یار ان 2 بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہم 2 ہیں نا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اب 2 جملے قرآن نے ذکر کیے، ایک جملہ ایک طرف بھی ہجرتیں، دوسری جانب بھی ہجرتیں، ایک طرف بھی اللہ کے نبی ہیں، دوسرے طرف بھی اللہ کے نبی ہیں، ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ بھی ہجرت پہ جا رہے ہیں۔ اور جب سامنے سمندر آ گیا اور علماء نے لکھا ہے کہ 80,000 آدمی ساتھ ہیں، بنی اسرائیل ساتھ ہیں، اور جب آگے جانے لگے سامنے سمندر کی موجیں، قوم نے کہا بنی اسرائیل نے کہا اللہ کے پیغمبر اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم گرفتار کر لیے گئے، اس لیے کہ آگے سمندر کی موجیں پیچھے فرعون کی پہنچ آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، ان معی ربی، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فرمایا ان معی ربی، حالانکہ وہاں پہ 8,000 بنی اسرائیل ہے اور یہاں پہ ایک تنہا ابو بکر صدیق ہے، لیکن آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ آپ غور کیجئے، اے ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ میرے اور آپ دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہاں بنی اسرائیل 80,000 تو تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد نہیں تھا، وہ قابل اعتماد نہیں تھے، اور یہاں تنہا ابو بکر صدیق ہے لیکن رسول اللہ کا ان پہ اعتماد ہے۔ ہاں ان پہ اعتماد اس حد تک ہے کہ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، پریشان نہ ہوئے۔ تو سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کبوتر نے آ کے جالا بنایا، انڈے ڈالے، اور اسی طرح مکڑی نے آ کے اپنا جالا بن لیا، بنایا۔ ٹھیک ہے، اللہ بچانے پہ آ جائے تو کبوتر کے ذریعے بچا لیتا ہے، مکڑی کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب اندر جانے لگے کوشش کی تو ایک بندے نے کہا ارے آپ پاگل تو نہیں ہیں، اگر وہ اس راستے سے گئے ہوں گے تو یہ جالا اتنا محفوظ ہوتا، یہ مکڑی نے اپنا جالا بنایا، یہ تو ذرا دیکھ لے۔ انہوں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ادھر سے واپس ہو گئے۔ یہاں پر مشرکین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا ہوا ہے کچھ ٹائم کے لیے۔ بھائی تیرے ساتھی کہاں گئے؟ فرمایا وہ تو چلے گئے۔ بھائی کہاں گئے؟ میں کہا جہاں جانا تھا۔ وہ کہاں جانا تھا؟ جدھر چلے گئے، بتایا نہیں کہ کس جانب گئے۔ ہاں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اور بھی ایسی اس قسم کی بات۔ تو فرمایا
وہ جدھر جانا تھا چلے گئے۔ انہوں نے گرفتار کر لیا اور اعلان کیا کہ بھائی جو بھی ان دونوں کے سر قلم کر کے لے کے آئے گا یا ان دونوں کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا تو 200 اونٹ اسے انعام میں ملے گی۔ 200 اونٹ۔ اب دونوں کی قیمت ایک جیسی کیوں دے دی؟ ایک جیسی قیمت کیوں لگائی ہے دونوں کو؟ چاہیے تو یہ تھا کیونکہ مشرکین کو بھی یہ پتا تھا کہ صدیق اکبر آپ کا مقابلہ شان و عظمت میں تو نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر کی شان بہت بلند ہے، لیکن 100 صدیق اکبر جمع ہو جائے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں پہنچ سکتے؟ تو اگر صدیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کرنے پہ 100 اونٹ کا انعام رکھا ہے تو صدیق اکبر کے لیے 50 کا رکھ دیتے۔ ہمارے بہت بڑے خطیب علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب دامن برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ قیمت ایک جیسی اس لیے لگائی انہوں نے کہ جب دودھ کی مثال کے طور پہ قیمت 150 روپے کلو یا 200 روپے کلو اور پانی مفت میں بھی مل جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ بوتل 20-30 روپے کی مل جاتی ہے، لیکن یہی پانی اگر دودھ میں ملا لیا جائے تو پھر پانی کی قیمت دودھ کی طرح بن جاتی ہے، وہی 150 یا 200 روپے کلو۔ اب پانی کی قیمت کیوں دودھ کے ساتھ برابر ہے کہ یہ پانی جو ہے دودھ کے رنگ میں رنگا گیا، اسی طرح دونوں کی قیمت اس لیے ایک لگائی ایک جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے رنگ میں رنگے گئے تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے تھے، وہ والذین معہ کی ایسی تفسیر تھے، وہ ایسے مصداق تھے کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو قیمت لگائی اس لیے بالکل اسی طرح قیمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لگائی، قیمت لگائی۔ اٹھے سراقہ ابن مالک اٹھ کھڑے ہوئے، بھائی میں قتل کروں گا، تلوار لی اور نکلنے لگا۔ 3 دن 3 راتیں آپ نے غار ثور میں گزاری اور اس کے بعد ہی یہاں سے نکلے۔ کسی نے جا کے خبر دی کہ بھائی جو اس کو تم تلاش کر رہے ہو 2 بندے، وہ تو ہم نے دیکھے کہ وہ کسی راستے پر وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ سراقہ ابن مالک اٹھ کھڑا ہوا، لالچ تو ہر بندے کو ہوتی ہے، پیسے کی لالچ، کہنے لگا نہیں وہ ایسے ہی 2 بندے جا رہے تھے، فلاں جا رہے تھے، وہ نہیں تھے۔ خود گھر جا کے تلوار کی گھوڑے پہ سوار ہوا، نکلنے لگا۔ جب نکلا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچنے والا تھا، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما بالک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ آگے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لئن انا قتلت، اللہ کے پیغمبر اگر میں قتل ہو گیا، میں مارا گیا تو فانا واحد من المسلمین، تو میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ ولئن قتلت یا رسول اللہ، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر اگر آپ قتل ہو گئے تو ہلاکت الامت، پوری امت ہلاک ہو جائے گی، پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول کو قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ہمیں اس بندے کے شر سے محفوظ رکھے۔ جو یہ دعا مانگی، سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کے جو اگلے پاؤں تھے زمین میں دس گئے، یہ خود گھوڑے سے نیچے گرایا۔ جب زمین میں پاؤں دس کے بڑا کوشش کیا اس نے، لیکن وہ نہیں نکلے، تو نہیں پیچھے سے آواز دی کہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کیجیے۔ اللہ کے رسول نے اتنی دشمنی کے باوجود بھی پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا اللہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکال دے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب پاؤں نکلے یہ قریب آیا، اپنا تیر یوں پھینکا، یہ تیر لے لے آگے راستے پر میرے بہت سارے بندے ہیں جو بکریاں بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہے، آپ کو اگر دودھ چاہیے بکریاں چاہیے جو چیز چاہیے وہ آپ کو دیں گے، یہ تیر دکھایا کرے۔ لیکن آپ نے فرمایا ہمیں آپ کی کوئی چیز چاہیے نہیں، بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ ہمارا حال نہیں بتانا ہے، ہمارا حال کسی کو نہیں بتانا کہ یہ کہاں گئے کدھر گئے،
اور اللہ نے فرمایا جبریل امین جا کے میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے کہ صرف معاف کرنا نہیں، اسے کہہ دیجئے کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا میں فاتحانہ بادشاہ بن کر آ جاؤں گا تو قیصر و کسریٰ کے کنگن اے سراقہ ابن مالک تجھے پہنا دوں گا۔ یہ بات کی کہ جاؤ تجھے امن ہے، اور ایک دن آئے گا کہ میں تجھے قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنا دوں گا۔ یہ حیران ہو گیا، اس نے کہا بس مجھے لکھ کے دیجئے کہ اس دن اگر آپ فاتح بن گیا، کیونکہ نشانیاں تو وہ دیکھ چکا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو کہا مجھے امن دیں گے، فرمایا تجھے امن ملے گا، فرمایا لکھ لیجئے، لکھ کر دے دے۔ صدیق اکبر نے اپنے غلام سے کہا عامر بن فہیرہ سے لکھ کر دے دے، اسے لکھ کے دیا کہ تجھے امن ملے گا۔ اب جب یہ واپس آیا ابو جہل کو پتہ لگ گیا پیچھے کیے تو ان کے پیچھے گیا اور مل بھی گیا لیکن قتل نہیں کیا۔ کہاں تو اتنا کمزور ہو گیا کہ تو ان سے مل گیا اور انہیں قتل نہیں کیا۔ اب اس نے کچھ اشعار پڑھے وہاں، کہنے لگا اباہک من واللات لو کنت شاہدا، اباہک من واللات لو کنت شاہدا، لأمر جوادی استسوہ قوائمہ، عجبت ولم تشکک بأن محمد نبی و برہان فمن ذا یقاومہ، علیک بکف القوم عنہ فإننی ارى امرہ یوما ستبدو معالمہ، بأمر یود الناس فیہ بأسرہم، بأن الناس ترى یسالمہ۔ اے ابو الحکم، ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم بولتے تھے، ہوشیار تھا نا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو ابو جہل کہتا ہوں، اسی دن سے اس کا نام ابو جہل بن گیا۔ تو کہنے لگا اے ابو الحکم اباہک من واللات لو کنت شاہدا، اگر تو میرے ساتھ ہوتا لِعَمْرِ جَوَّادِي اسْتَسُوهُ قَوَائِمُهُ، جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے تھے، اگر تو اس وقت میرے ساتھ ہوتا نا جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے تھے تو عجبت ولم تشکک بأن محمد، تو حیران رہ جاتا اور تجھے شک باقی نہ رہتا کہ بأن محمد نبی و برہان، کہ اللہ کے پاک پیغمبر وہ اللہ کے نبی ہے برحق اور اللہ کی دلیل ہے۔ جب وہ اللہ کے نبی ہے تو فمن ذا یقاومہ، پھر کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، کہنے لگا ابو جہل کہ علیک بکف القوم عنہ فإننی، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو بھی باز آ جا اور اپنی قوم کو بھی روک لے ان کا پیچھا کرنے سے، اس لیے کہ علیک بکف القوم عنہ فإننی ارى امرہ یوما ستبدو معالمہ، کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بلند نشانات ایک دن غالب آنے والے ہیں، اور تو دیکھے گا کہ سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، روک لے اپنے بندوں کو بھی روک لے اور خود بھی رک جا۔ سراقہ ابن مالک نے یہ اشعار پڑھے، ابو جہل نے کتابوں میں لکھا، علماء نے کہ یوں سر نیچے کر کے جانے لگا۔ جب یہ باتیں سنی اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، صحابہ کرام تلواریں لیے کھڑے ہیں، یہ بندہ آگے دور سے اس نے آواز دی کہ وہ امن نامہ پاس تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سے قریب آنے دو۔ یہ قریب آنے دو والا جملہ یہ اتنا اثر کر گیا اس کے دل پہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جو ہی یہ قریب ہوا تو ایک دم کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بآواز بلند کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے آگے جائیں گے، آگے قباء کے مقام پہ پہنچے تو کیا ہوا، آگے مدینہ پہنچے تو کیا معاملات ہوئے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے بر وقت تشریف لے کے آئیے گا انشاءاللہ۔